وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رزق کی بندش ہے، جادو کے گھروں میں اثرات ہیں، اور معاشی مسائل میں آج ہم گھرے ہوئے ہیں۔ ان سارے ہمارے مسائل کا جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، حل اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اچھا کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور آپ علیہ السلام اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمارے خالق اللہ رب العزت نے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے سارا کچھ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا ہے، قرآن کی صورت میں اور حدیث کی صورت میں۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت تک پوری دیانتداری کے ساتھ سب کچھ پہنچایا جو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیا تھا، جس کے ساتھ انسانوں کی رہنمائی ہو سکتی ہے، خیر کی طرف انسانیت جا سکتی ہے، شر سے انسان بچ سکتے ہیں۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے امت کو بتایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑنے کی بجائے، حدیث کے ساتھ جڑنے کی بجائے، ہم ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں جو ہمارے عقیدوں سے کھیلتے ہیں۔ اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ دیکھا دیکھی بڑے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ فلاں بابا جی کی اتنی کرامات ہیں، فلاں صاحب نے اس طرح سے کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ لوگوں کو یہ فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ وہاں جا رہے ہوتے ہیں، نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ اسے حدیث پڑھنی آتی ہے، نہ اسے دین کا پتہ ہوتا ہے، نہ وہ شکل سے دیندار نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، بہترین بات وہ ہے جو ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ ہم اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ یہ بتاتے ہیں ناظرین کو، ہمارے پاس مریض آتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ قرآن پڑھیں بھیا، آپ وہ دعائیں پڑھیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ آپ غموں سے نکلنا چاہتے ہیں، اس سے بہتر راستہ دنیا میں کوئی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، اگر ان غموں اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، معاشی مسائل ہیں، کاروباری مسائل بنے ہوئے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی 2 آیات ان کو اپنا لیں۔ یہ کسی انسان کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، عام کسی انسان کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی جو امت کو بتاتے تھے وہ ذاتی بات نہیں ہوتی تھی، وہ رب العالمین کی طرف سے بتائی گئی بات تھی جو اللہ کے رسول پہنچانے والے تھے انسانوں تک۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بہترین بتایا کہ 2 آیات، اور وہ 2 آیات کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، ان کو آپ اپنا لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر کے اندر ان آیات کو 3 دن تک پڑھا جاتا ہے، اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ ایک میں سورۃ البقرہ پوری کا بھی ہے، لیکن ایک حدیث میں صرف ان 2 آیات کے بارے میں، اور الفاظ کیا ہیں؟ کفتاہ، جو آخری سورۃ البقرہ کی 2 آیات پڑھنا شروع کر دیتا ہے اسے یہ کافی ہو جاتی ہے۔ مطلب ہر پریشانی سے، ہر غم سے، ہر بیماری سے، روحانی بیماری سے، جسمانی بیماری سے، رزق کی بندش سے، اولاد کی نافرمانی سے، گھریلو جھگڑوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات کے لیے اسے یہ کافی ہو جائے گی۔ کون سی آیات؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بڑی آسان آیات ہیں، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے، لیکن پڑھنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ تو اگر رزق کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، گھر کے اندر کوئی اور پریشانیاں ہیں، جادو جنات کے اثرات ہیں، تو ان آیات کو روزانہ پڑھنا شروع کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ سونے سے پہلے بھی ان آیات کو پڑھا کرتے تھے، سونے سے پہلے بھی پڑھیں، صبح و شام بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رزق کے مسائل بھی حل کر دیں گے، گھریلو پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہمارے ایمانوں کی، عقیدوں کی، عزتوں کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو خیر پر چلنے کی توفیق دیں اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق دیں، اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں غموں سے اور پریشانیوں سے نجات دے دیں، اور دنیا اور آخرت کے تمام فتنوں سے بھی ہم نجات پا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔